اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ میں سب سے پہلے مخدومہ کونین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات پر تمام عالم اسلام، مومنین و مومنات بالخصوص مراجع عظام بالاخص وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج میری گفتگو محسنہ اسلام، پناہگاہ اسلام اور پروردہ دین رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و مددگار خواتین میں معاونت اسلام کی شاہکار کے بارے میں ہے۔ سیدہ طاہرہ ام المومنین ام الائمہ جناب خدیجہ بنت خویلد، یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کا شجرہ نسب والد و والدہ کی طرف سے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ آپ کی ذات گرامی نسب و حسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ رسول بن سکے۔ آپ 15 سال قبل از عام الفیل اور 68 سال قبل از ہجرت پیدا ہوئی ہیں۔ آپ نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی قبر مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں ہے، جو آج بھی عالم غربت میں ہے اور صاحبان معرفت کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اس بی بی کا پیغمبر اسلام سے تو خاندانی رشتہ ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ اس بی بی نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے آپ علیہ السلام کے فضائل اور کمالات سن رکھے تھے، اور علماء یہود و نصارہ سے آپ کی نبوت اور رسالت کی جو خبریں آپ تک پہنچی تھی، فقط آپ نے ان کو سنا ہی نہیں بلکہ ان کو سن کر ان کے اوپر دل میں ایمان لا چکی تھی۔ آپ بی بی کی شان کا کیا کہنا کہ آپ بی بی طیبہ طاہرہ، اور یہ وہ بی بی ہیں جن کو اللہ کی طرف سے جس کو اللہ نے بڑی عظمتوں، بڑی رفعتوں اور بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اس بی بی کی فضیلتوں کو ہم جیسے انسان کیا بیان کر سکتے ہیں، جس بی بی کا قصیدہ خود قرآن میں اللہ پڑھ رہا ہو۔ عزیزان محترم، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کو بچانے کے لیے اپنا سارے کا سارا مال خرچ کر دیا، فقط خرچ نہیں کر دیا، اور ایک ایسی حالت ہوئی کہ اس بی بی کو اتنی بڑی دولت مند ہونے کے باوجود تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اس بی بی نے اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود بھی
کبھی بھی کوئی غرور و تکبر نہیں کیا، بلکہ دل ہی دل میں اپنے اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لا چکی تھیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ بیوی ہے جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ ہے ختیجہ الکبریٰ، آپ پر میں فخر و مباحت نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے تجھے ایسے کمال سے نوازا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ ملائکہ کی محفل میں آپ پر فخر و مباحت کرتا ہے۔ اس بی بی کی دولت کا کیا کہنا کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اس بی بی کے پاس 80,000 اونٹ تھے جو یمن، شام اور مصر میں ایک ہی وقت برابر جایا کرتے تھے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ اس بی بی نے اپنا ثروت مندانہ دور دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ اس بی بی کے غلاموں کے خیموں کی تنابیں سونے کی ہوا کرتی تھیں، اور جو اونٹ تجارت کے لیے جاتے تھے ان کے گلودان چاندی کے ہوا کرتے تھے۔ دو ہستیوں کا دین اسلام کو پھیلانے میں بڑا رول ہے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ایک ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اور دوسری ہستی ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے اپنی دولت کے ذریعے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اگر امت مسلمہ ان دانوں کے احسان کو بھلانا چاہے تو بھلا نہیں سکتی۔ اسی بی بی کے بارے میں اللہ نے جب قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور آپ کو غنی بنا دیا، یعنی اللہ نے جناب خدیجہ کے اس عمل کو کہ جناب خدیجہ نے جو دین اسلام کی خاطر مال دیا ہے، اللہ نے اس کے جو مال دینے کا جو عمل تھا وہ اپنا عمل قرار دیا ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ تھا، اسی بی بی کے بارے میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کی 4 افضل ترین عورتیں ہیں، ان میں سے پہلی خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور دوسری فاطمہ بنت محمد ہیں، اور تیسری آسیہ بنت مزاحم ہیں، اور چوتھی مریم بنت عمران ہیں۔ اور پاک مولا متقیان خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں کہ جب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا نور چمکا تو اس کی روشنی پاک محمد مصطفیٰ کے گھر کے سوا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر، اور تیسرا میں بندہ ہوں جو اس نور کو دیکھتا تھا اور اس کی خوشبو کو سونگھتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس بی بی نے دین اسلام کی خاطر اپنا مال قربان کر دیا، اپنا ہر چیز قربان کر دی، لیکن یہ وہ بی بی ہے جس نے زمانہ جاہلیت کو دیکھا، ایسے دور کو دیکھا جو آلودگیوں میں، پلیدگیوں میں اور نجاستوں میں پرآشوب تھا، لیکن اس دور کو دیکھنے کے باوجود بھی اس بی بی کی کیا عظمت ہے کہ جس کی شخصیت کو لوگ طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے، اس مرکز عصمت بی بی کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور ہم آج اپنی خواتین کو یہ درس دینا چاہتے ہیں۔ اس بی بی نے اپنی دولت کے ذریعے اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کو بچایا ہے، جو آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا خالق ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اس کا آخری رسول ہے، جو آج ہم بڑے فخر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا احسان ہے ہم پہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ہے بی بی تیرا یہ احسان ہم کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے، تو نے دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔
الکبریٰ کے ماں سے جب جناب ختیجۃ الکبریٰ دین اسلام کو قبول کیا اور پاک محمد مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی دولت کو رکھا، اور یہ نہیں دیکھا ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ اس بی بی کو شب ابی طالب میں بائیکاٹ کے دنوں میں درختوں کے پتے کھانے پڑے، یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا، کبھی بھی لبہائے یاقوتی پہ یہ شکوہ نہیں آیا کہ کل میں کیا تھی آج میں کیا ہوں، لیکن اگر کہا تو ایک ہی کہا، کل میں بغیر محمد کے تھی آج میں محمد کے ساتھ ہوں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے صبر کیا کہ ہر خاتون اسلام، ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون کو یہ دے رہی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے مدد مانگو، انہی کی خاطر سب کچھ قربان کر دو۔ عزیزو، یہی بی بی تھی جس نے سب کچھ دینے کے باوجود کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں ایک وقت ملکہ تھی۔ اس بی بی کو ملکۃ العرب کے لقب سے پکارا جاتا تھا کہ یہ وہ بی بی ہے جو عرب کی ملکہ کے نام سے پکاری جاتی ہے، اور دین اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اس بی بی کے جو لقب تھے وہ مبارکہ تھا، طیبہ تھا، طاہرہ تھا، سیدہ نساء تھا، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود بھی اس بی بی نے کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ زانے گرامی قدر اس بی بی نے اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس بی بی کی عظمت کو سلام ہے۔ بی بی، تیرا یہ احسان ہم کبھی نہ بھول پائیں گے کہ تو نے اپنی دولت کے ذریعے ہم تک دین خدا پہنچایا، اور اے اللہ، آپ کو واسطہ ہے اس بی بی کی شہادت کا کہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی پریشان حال ہیں مولا اس بی بی کے صدقہ میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں تجھے جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ ہے میرے مولا، جتنے بھی بے اولاد ہیں تجھے جناب رباب کی اجڑی جولی کا واسطہ مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے مولا، ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔